السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے ایک بار پھر سلام۔ اور آج میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں اور آپ پلیز سنیں اور پلیز اس کو دیکھو، اس کو غور کرو کہ کیا ہمارے آزاد کشمیر کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے، 50 دن سے زیادہ ٹائم سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ عوام روڈ پہ ہے، خاص کر پنچ کی، راولا کوٹ سائڈ کی۔ اس کے بعد وہاں پہ لوگوں کو شہید کیا گیا، زخمی کیا گیا، ابھی تک کئی ڈیڈ باڈی حکومت کے قبضے میں ہیں، انہوں نے واپس نہیں کی۔ اور اس کے بعد یہ جو ہمارے مذاکرات تھے کہ ہم مذاکرات کریں گے، کچھ ٹائم دیا تھا، کچھ ٹائم مانگا، پہلا مذاکرات پہ طے پائے، پھر وہ کہ پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ان سے انہوں نے کہا جی ہم نے کچھ بھی نہیں کیا جی، جو ہم نے ایکشن کمیٹی تھی اس کو کلا دم قرار دیا۔ اس کے بعد عوام کے ساتھ سراسر ظلم کیا جا رہا ہے، 50 دن سے زائد سروس نہیں ہے، کافی ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہم شیئر نہیں کر سکتے، اور سوشل میڈیا نہیں ہے تو لوگ اپنی فیلنگز، لوگ اپنے آپ کو، لوگ اپنی باتیں کچھ بھی شیئر نہیں کر سکتے۔ کچھ ایسے سہولت کار بھی ہیں، اوپر سے الیکشن کا وقت چل رہا ہے، پاکستان سے آئے ہوئے نام نہاد جو لٹیرے ہیں، جو چور ہیں، جو عمر بھر سے پاکستان کو لوٹ رہے ہیں، وہ اب آزاد کشمیر میں آئے۔ انہوں نے اپنے طریقے سے، جو چورن بیچنے کا طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے سے ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں ووٹ دو جی ہم ترقی کریں گے۔ یار ایک چیز سوچنے کی ہے، اگر جو لوگ 50 دن سے زائد سروس آن نہیں کروا سکے، کھانے پینے کی اشیاء کو اوپن نہیں کروا سکے، ٹرک راستے میں رکے ہوئے، ادویات، لوگوں کو سٹیٹ گولیاں مارنے کا حکم، اگر حکومت یہ کچھ بند نہیں کروا سکتی تو وہ آپ کے لیے کیسے ہائی وے یا موٹر وے بنائے گی کشمیر میں؟ کیسے آپ کو نئی بسز دیں گے؟ کیسے ترقی ہوگی؟ کچھ سہولت کار ایسے ہیں جو ابھی اپنے کشمیر کے شہداء کو بھول کے وہ الیکشن کمپین میں گھسے ہوئے ہیں، وہاں الیکشن کمپین میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہیں جیسے ان کے باپ کی پارٹی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں، خاص کر نیلم ویلی میں، اتنے سہولت کار ہیں، اتنے سکیم خور، وفد خور، وفاد پرست لوگ ہیں، ان کو شرم تک نہیں آتی کہ اپنے آزاد کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہا ہے۔ سروس بند کی ہوئی، آپ لوگوں کے پاس سروس نہیں ہے، پھر بھی وہی لیڈر، وہی سیاسی چمچے وہ سیاسی لیڈروں کے ساتھ آ کے کمپین کر رہے ہیں، عوام کے ساتھ پھر جا کے کس منہ سے ووٹ مانگتے ہیں؟ یار سروس اتنے ٹائم سے بند ہے، آٹے کا بحران ہے ملک کے اندر، برا حال کشمیر کے اندر بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے، کوئی خیال تک نہیں ہے۔ لیکن وہ جو سہولت کار ہیں ان کے دماغ بھی کام نہیں کرتا، یار ہم سوچیں یار ہماری عوام کے ساتھ، ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، سروس نہیں ہے، بہت زیادہ تباہی ہے، لوگ اپنے آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ سروس نہیں ہے، وہ کیسے بتائیں گے ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ جو سہولت کار پوسٹیں لگا رہے ہیں وہ بھی ان کو شرم آنی چاہیے، وہ جا کے ایبٹ آباد، منسیرا، راول پنڈی، کسی جنگل میں یا اونچی جگہ پہاڑی پہ جاتے ہیں جہاں سروس آتی ہے، وہاں جا کے پوسٹنگ کرتے ہیں۔ ان سہولت کاروں کو یہ پیغام ہے، آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ یہ سوچو یار آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، حکومت کیا کر رہی ہے عوام کے ساتھ؟ حکومت اگر عوام کے ساتھ اتنا ظلم کر رہی ہے، وہ کیسے آپ کی ڈیولپمنٹ کرے گی؟ کیسے آپ کے لیے بہتر ہے؟ یار یہ لوگ، آپ کہاں پہ آپ کا مائنڈ؟ ایک کہہ رہے جی شاہ غلام قادر وزیر اعظم بنے گا، ایک کہہ رہے فلاں بنے گا، پیپلز پارٹی سے وزیر اعظم بنے گا۔ کیوں بنے گا بھائی؟ آپ کے ملک میں سروس نہیں ہے، کھانے پینے کی چیزیں روکی گئی، لوگوں کو ادویات کی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں، لوگوں کی سروس نہیں ہے، کوئی مر گئے، جی رہے ہیں، جو جی رہے ہیں وہ کوئی بات نہیں کر رہے، اور جو پاکستانی میڈیا وہ کہہ رہے کہ آزاد کشمیر کے تمام لوگ جتنے بھی ہیں کالعدم ہیں، وہ انڈین ایجنٹ ہیں۔ تو پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہو کہ سہولت کارو، آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس پارٹی میں آ جاؤ جی، ویلکم؟ ہمارے خاندان نے 50 لوگوں نے آرڈر کر دیا جی ہم پیپلز پارٹی میں جا رہے ہیں،
آدھے کہہ رہے ہیں ہم نون لیگ میں جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ہے؟ شرم کھا گئے ہو، شرم ہے ہی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے یار، کچھ نہ کچھ سوچو. حرام ہونا چاہیے یار. جو ایکشن کمیٹی اتنا محنت کر رہی ہے، جدوجہد کر رہی ہے، راولہ کوٹ کانسٹیٹوئن کے لوگوں کو سلام ہے کہ وہ اتنے ٹائم سے ان مائیں بہنیں بھائی بزرگ بچے جو ابھی تک ڈٹے ہوئے ہیں یار. بارشیں، طوفان، کھانے کی کمی، سروس نہیں، ادویات کی کمی، ان کے بھائیوں ماں باپ لوگوں کو شہید کیا گیا، ابھی تک ڈیڈ باڈیز نہیں دی، پھر بھی وہ لوگ ڈٹے ہوئے ہیں. کیوں ڈٹے ہوئے ہیں؟ ان کے اندر غیرت ہے، جرت ہے. ان کی جرت کو سلام. اور وہی آزاد کشمیر نیلم ویلی کے لوگ ابھی سہولت کار، ابھی پوسٹیں لگا رہے ہیں ہم یہ کریں گے، یہ نون لیگ آ رہی ہے جی، پیپلز پارٹی آ رہی ہے. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. باقی ہمارے پاس اتنے الفاظ نہیں ہوتے کہ ہم غلط زبان یوز کریں آپ کے لیے، اور پھر آپ گالی گلوچ پہ اتریں، پھر ہم گالی گلوچ پہ اتریں، پھر وہی بحث، پھر وہی معاملات، پھر وہی سیاست میں. ہم بھی تو سیاست میں آ جائیں گے. میں کہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے. آپ لوگ سوچیں، اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے آپ، اپنی عوام، اپنے غریب لوگوں کے بارے میں سوچو. جو چمچہ گیری کر رہے ہو آپ، اسکیم کے علاوہ کیوں آپ چمچہ گیری کرو گے؟ یا آپ کو کسی سیٹ کی مطلب ہوگی آپ چمچہ گیری کرو گے؟ اگر مجھے کسی چیز سے فائدہ نہیں ہوتا میں وہ کیوں کروں گا؟ آپ بتاؤ. مجھے کسی چیز سے فائدہ حاصل ہوتا ہے تو میں اس کو کرتا ہوں نا. اگر نہیں ہوگا میں کیوں لیڈروں کے پیچھے گھوموں گا؟ میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، اتنا دور آ کے یہاں پہ مزدوری کر کے اپنے پیسے سے کما رہا ہوں، اپنی محنت کر کے اپنا پیسہ کما رہا ہوں. اگر میں بھی مفاد پرست ہوتا میں بھی وہاں پہ بیٹھا ہوتا، ان سے کوئی سکیم لیتا، میرا ٹائم بھی پاس ہو جاتا. مجھے بھی تو بات کرنی آتی ہے، مجھے بھی تو پوسٹیں لگانی آتی ہیں. لیکن کیوں؟ غیرت ہے. غیرت کھاؤ. آپ خود کما کے کھاتے ہو، آپ سکیم سے کتنا ٹائم چلو گے؟ مفاد پرستی اور سہولت کاری سے کتنا ٹائم چلو گے؟ باقی بہت لمبی ہوگی ویڈیو. جزاک اللہ فار واچنگ مائی ویڈیو. اور سہولت کارو ایک بار شرم.